میں رکھوا دیا. وہاں سے آپ کی بس آپ کو لے کر اگر مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ کی بلڈنگ پہ جائے گی، اور مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو وہاں بلڈنگ پر جائے گی. آپ کی بس آپ کو لے کر سیدھی وہاں پہنچے. ایک لفظ پرانے زمانے سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ معلم کون ہے، کہاں ملے گا. کسی زمانے میں معلم ہوا کرتا تھا، اب کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں. اب وہ اپنے آفسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے نوکر چاکر کام کرتے ہیں. وہاں بہت سے لوگ معلم ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں کہ 4000 حاجیوں کا لانا، ان کا مکان، ان کی عمارت بھی آپ کی ذمہ داری، ان کا لوٹانا بھی آپ کی ذمہ داری. لیکن ان کا کام سارے ان کے نوکر چاکر کرتے ہیں، ان کے خادم کرتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. پرانے زمانے میں جب لوگ جایا کرتے تھے تو کسی بھیڑ نہیں ہوتی تھی اور معلم حج کراتے تھے. ابھی کچھ زمانے پہلے لوگوں نے کہا جی وہ ہمارے معلم صاحب آئیں، شاید 10 سال پرانی بات ہو گئی. مگر جی معلم کو تو ضرور دیکھنا. وہ معلم بیچارہ کسی نے بتایا یہاں وہاں، معلم ہاتھ آ گئے. تو ہندوستان کے ایک شہر کے مطالعے سے 15-20 آدمی گئے اور جا کے چاروں طرف سے چمٹ گئے اور چومنے لگے. انہوں نے کہا معلم کو تو ضرور دیکھنا ہے. کوئی اس کا ہاتھ چوم رہا تھا تو کوئی اس کے بغل چوم رہا، کوئی اس کا پیٹ چوم رہا. بڑی مصیبت میں آ گیا کہ بھائی کون سی مصیبت آ گئی، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے وہ نظام پرانا بالکل ختم ہو گیا، دنیا بالکل بدل گئی. آپ سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہاں آنے کے بعد آپ کی بس آپ کو آپ کی بلڈنگ پر پہنچائے گی. آپ کی بلڈنگ پر آپ کے کمرے پر آپ کا نام لکھا ہوا ہوگا دروازے پر. جیسے آپ کا سامان اتارا جائے بس سے، ایک دم کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ حضرت ہم پہنچا دیں آپ کا سامان. بزرگ نہ بنیے گا، کہیے گا جزاک اللہ، میں اپنا سامان خود پہنچا لوں گا. کسی کو ہاتھ نہ لگوائیں، یہ سامان کے غائب ہونے کا وقت ہے. آپ کا چہرہ ادھر کو ہٹے گا، کہیں سے ایک طرف غائب ہو چکا ہوگا. آپ یہ سمجھے کوئی حاجی سمجھ کر ہماری اللہ کے لیے خدمت کرنے آئے. میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ بھرپور چور پہنچتے ہیں. برائی کس جگہ نہیں ہے دنیا میں، ہماری وجہ سے ہر جگہ پہنچ گئی. اس میں وہ بھی انسان ہے اور جہاں کے جانے والے بھی انسان ہیں. جب آپ کا سامان آپ کی بلڈنگ کے اندر پہنچ گیا، آپ کمرے میں پہنچے. مان لیجیے ایک کمرے کے اندر 8 آدمیوں کو جگہ ملی. 2 سنبل کے ہیں، 2 مراد آباد کے، 2 لکھنؤ کے، 2 بنارس کے. یہ تو حج کمیٹی طے کرتی ہے، ہم سے آپ سے کوئی مطلب نہیں. اگر ایک لفافے میں 6 ہیں تو وہ ایک جگہ ہوں گے. سب سے پہلا کام یہ کریں، تمام ساتھیوں کو بیٹھا کر یہ کہیں کہ میری عورت کا آپ کی عورت سے پردہ ہے، آپ کی عورت کا میری عورت سے پردہ ہے. بہت آسانی سے جا کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑی ہیں تو ہماری خالہ ہو گئی اور یہ چھوٹی ہیں تو آپ کی بیٹی ہو گئی. یہ ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے رسول کی شریعت جوان ہے، خوب اچھی طرح سمجھ. شریعت بوڑھی نہیں ہوتی، شریعت آج کی جوان. نہ کوئی کسی کی بہن ہوتی، نہ کوئی کسی کی خالہ ہوتی ہے. یہ تو ہم احترام میں بڑے بوڑھے کو چچا کہہ دیتے ہیں، کسی کو دادا کہہ دیتے ہیں، بڑا ہمیں بھتیجا کہہ دیتا ہے. لیکن شریعت کے اندر یہ کہنا کہ یہ حقیقی ہو گیا، حقیقی نہیں ہوتا. سب سے پہلے ایک کام کریں، یہاں سے رسی لے کر جائیں، پلاسٹک کی باریک سی، اور آپ اس رسی کو اس دروازے سے اس دروازے تک باندھ لیں اور کمرے میں اس طرح سے جال بنا لیں کہ بھائی اتنا حصہ ہمارے میں، اتنا آپ کے میں، اتنا آپ کے. اور یہاں آپ ایک چادر لٹکا لیں اپنی کہ میرے بیوی بچے ادھر، آپ کے ادھر، آپ کے ادھر، ایک کمرے میں رہیں گے انشاءاللہ پوری شریعت کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ. اگر آپ نے جا کر پردے کو ختم کیا تو گویا کہ آپ نے اپنے حج کو ذبح کر دیا، آپ نے ستیہ ناش کر دیا اپنے حج کا. عالم صاحب ہوں، علامہ ہوں، محدث ہوں، کوئی بھی ہوں، شریعت سب کے لیے چاہیے. حضور پاک علیہ السلام سے 4 پارے میں آخر میں فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے پیغمبر زندگی کے آخری وقت تک اللہ کی عبادت کیجیے. وہ دنیا میں سب سے افضل تھے، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں آیا. جب قرآن کریم ان سے کہہ رہا ہے تو میری اور آپ کی تو اوقات کیا. جب بات کہنے پر آئیے تو کھل کر بتلا دوں آپ کو، میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے وہاں جا کر حرام کاری بھی کی ہے. شرم آتی ہے کہتے وہ، مگر بتانے پر مجبور ہوتی. اور کہیں دور کی بات نہیں، یہ سنبل کے آس پاس کی بات ہے. میں ان لوگوں سے واقف ہوں. جب سڑوں کا گندا دل یہاں سے لے کر گیا تو وہاں سے سڑان مچا کر آیا. جا کر ولی اور بزرگ نہیں بن جاتا ہے. یہ خوب سمجھو بات. جیسے جاؤ گے ویسے اپنے آپ کو بنا لو، اللہ کا شکر ہے، چمکتے ہوئے آؤ. اگر گندگی لے کر جائیں گے، میں اور آپ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، تو پھر یاد رکھیں پھر خیر. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی جوان لڑکی چلی گئی، اس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں حرم شریف میں اور پتہ چلا کہ پورے کمرے میں 10 آوارہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی. تم کیسے بیٹھے، تم سے کیا مطلب؟ اور اس کے بعد جو گندی حرکتیں ہوتی ہیں وہ تو خطرناک درجے کی، اور جو کچھ تصدی وہ اس ظالم موبائل نے دنیا کے اندر پوری کر دی.
اس سے بڑا دنیا میں شیطان کا آلہ آج تک آج نہیں ہے۔ ہمارے شیخ ہم سے فرمایا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے امت محمدیہ کے کھربوں انسان تنہا اس کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، اتنی بدتمیزی نہیں۔ حرم شریف کو تو لگتا ہے کہ اس چیز نے بالکل ناپاک کر، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حرم شریف کو پیٹ کے پیچھے کیا، شوہر نے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور کہتے ذرا ہمارا فوٹو کھینچ لو، حالت حرام میں۔ تو وہ گھر والوں کو جا کر دکھانا ہے کہ ہم یہ کر رہے تھے، جی اگلا کام بھی کر لیں تاکہ آپ اپنی اولاد کو دکھا دیں ہم یہ ناپاکی کر کے آئیں اللہ کے گھر کے اندر، ہاں مہر لگواؤ۔ آپ سے دل کی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کسی کو سمجھائیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں گے، بتانا ضروری ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے مسائل بیان کیے، ہم اور آپ اصول لا نہیں سکتے زبان پر، مگر آپ امت کے رسول بن کر آئے، بات تو کھول کر بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے صاف کہہ دیجیے کہ ہم بے پردگی نہیں کریں گے، جب کچھ بھی ہو جائے تمہیں برا لگے کہ اچھا لگے، ہم رسول اللہ کی شریعت کو اس جگہ پر جہاں آپ کی چوٹ لگی ہم یہاں ذبح کرنے نہیں آئے، ہم شریعت پر عمل کریں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو چرپائیاں ملیں گی وہ لوہے کی ہوتی ہیں، جس پر لیٹا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی کیل ویل آپ کو نظر نہ آئے کہ ہم کہاں سے کہاں کو باندھیں، بہت آسان، ایک چرپائی کو کھڑا کر دیں، ایک چرپائی کو کھڑا کر دیں، اس کے گدے کو نیچے بچھا لیں، نیچے تو فرش ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھروں میں نیچے سوتے ہیں آرام سے۔ جو چرپائی لوہے کی وہ بھی سخت ہے، زمین بھی سخت ہوتی ہے، اس گدے کو نیچے کر لیں، اس چرپائی کے اس پائے میں اس کے اس پائے میں پردے کو باندھ لیں، ماشاءاللہ پردہ ہو جائے گا۔ کرنے والا جب ارادہ کرنے پر آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں کر دیتا ہے، اور جو انسان بےایمانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بےایمانی کی راہیں ہو جاتی ہیں۔ آپ جب کمرے کے اندر پہنچ گئے سب سے پہلا کام یہ، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، جیسے پہنچے وہاں سے بس لے کر آئی، جیسے ہی بس آپ کی مکہ مکرمہ کی طرف کو چلے گی، آپ جدے میں اترے تو کچھ دیر کے لیے اپنے خیال میں سوچیں میں اس زمین پر آ گیا جہاں اللہ کے رسول آئے۔ خیال کی باتیں کچھ اور ہوتی، کبھی کبھی دیکھتے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، بچہ 1-2 سال کے بعد بیٹھا پر روتا ہے اپنی ماں کو یاد کر کے، میری ماں تھی، کھلایا کرتی تھی، کھلاتی تھی۔ جب یہ ساری باتیں سوچیں گے یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام تھے، مالک میں اور میرے قدم اور یہ زمین کو سمجھ میں نہیں آ رہا، حقیقت ہے کہ خواب ہے، کہیں میں خواب کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے آپ یہ ساری باتیں سوچیں گے تو پھر موٹے موٹے آنکھ میں سے گرم آنسو نکلیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حج کی حقیقت کا مل جانا۔ حج کچھ اور نہیں ہے، دل کے اندر عشق کی داستان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس اللہ کے بندے کو دل کو لگ جائے حج تو انشاءاللہ اسی کا ہوگا۔ عشق و محبت کی داستان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو کیسے کیسے مٹا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں انسانوں کو کپڑے پہنوائے، رب العالمین فرماتا ہے جب میرے دربار میں آؤ ان کپڑوں کو اتار کے آؤ، ان کپڑوں کو پہن کر تم خطرناک چالے چلتے ہو، آج صحیح کپڑوں میں آ جاؤ، آج کفن پہن کر آؤ۔ ہم سے اور آپ سے دنیا میں کہا گیا کہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر دو، رب العالمین فرماتا نہیں اپنے بالوں کو ٹھیک مت کرنا، آج ایسے ہی آ جاؤ۔ آج تمہارے جسم پر اگر میں نے تو ایسے ہی آ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم میری خاطر اپنے بالوں کو سنوارو، آج تو تم یہ دیکھ کے آؤ کہ میں اپنے اللہ کے لیے آیا، کچھ بھی ہو اب مجھے جسم نہیں دیکھنا، مجھے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھنا، اپنے بالوں کو بھی نہیں دیکھنا، اب تک اس کو مستی ہے کہ میں اللہ کی یاد سے ڈوبا ہوں۔ آپ جدے سے نکلے باہر، بس میں بیٹھے، آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی، جیسی آپ کی بس آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف لے کر جا رہی کہ اللہ دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں جس کعبے کی طرف، آج مجھے اپنے کرم سے آپ اس گھر میں لے کر آئے۔ مالک میرے تفکر میں بھی کبھی یہ بات نہیں تھی کہ آپ مجھے لے کر آئیں گے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے رب العالمین کی طرف سے طبیعت بنے گی، شکر ادا کیا کیجیے۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اللہ دنیا میں لاکھوں بغیر ہاتھوں کے بھی تو ہیں، آپ نے مجھے ہاتھ دیے، لاکھوں بغیر آنکھ کے بھی ہیں، آپ نے مجھے آنکھیں دی، لاکھوں بغیر پاؤں کے ہیں، آپ نے مجھے پاؤں دیے۔ مالک جو لوگ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں وہ بھی تو کسی ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ نے مجھے بھیک مانگنے سے بچا لیا، باعزت بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، جب چھوٹا شکر ادا کریں گے تو اللہ اس کے نتیجے میں دل میں محبت دیتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں مچل رہا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے یہ تمام چیزیں بندے کو دل کو ملتی۔ آپ جیسے ہی چلیں گے مکہ مکرمہ کی طرف کو، کچھ دیر چلنے کے بعد، آدھا پونا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ جگہ آئے گی جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے، وہاں کے 6 سال میں مشرکین مکہ نے آپ کو مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مانتے ہیں، مگر آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ قریب ایک جگہ ہے، سڑک پر تو نہیں ہے، مگر انہوں نے وہاں پر ایک رحل بنا دی ہے لمبی چوڑی، بہت لمبا پھاٹک بنایا ہے، اس کے قریب وہ میدان، سوچتے وہ چلے جائیں گے۔
اور لبیک کا ترانہ آپ کی زبان پر ہو. جیسے بس دوڑ رہی ہے، بس تو دوڑ رہی ہے مگر میرا دل دوڑ رہا ہے، میری آنکھیں دوڑ رہی ہیں، میرا خون دوڑ رہا ہے. میرے مالک آج ہیں آپ کے نام پر آپ کے گھر میں. جیسے جیسے محبت کی داستان پڑے گی آپ کی خوشی بڑھتی چلی گی. مکہ مکرمہ کے قریب جب آپ آئیں گے تو آپ دعا فرمائیں. 2 دعائیں ہیں، ایک ہے مکہ مکرمہ میں پہنچنا اور ایک ہے حرم شریف کے قریب پہنچنا. جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو آپ زبان سے یہ کہیں اللہ یہ تیرا گھر ہے، مدینہ منورہ تیرے نبی کا گھر ہے، اور آج آپ مجھے اپنے گھر میں لے کر آئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پر لازم ہے اپنے مہمان کا خیال کرے. حاجیوں کا مقام بہت بڑا، بہت بڑا اللہ نے مقام دیا. جیسے ہی آپ پہنچے مکہ مکرمہ تو آپ کہیں کہ اللہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں. آپ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ آپ آنے والے مہمانوں کا خیال کریں گے. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ عزت دیں. اس موقع پر جتنی دعائیں آپ کو یاد ہو وہ مانگیں. بہت سے لوگ آپ کو اپنی دعائیں کرتے ہوئے ملیں گے، ہماری لڑکی کا یہ کروا دے، ہمارے کاروبار کو اچھا کر دے. یہ تو اللہ سے بہت کم مانگا. بادشاہ کے دربار پر حاضری ہو جائے اور بات ہے یہ کہے مانگو جو مانگو، اور اس سے جا کر بھی اگر یہ کہا کہ 1.25 کلو چاول اور 1.5 کلو گیہوں دے دو، یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. امت مسلمہ کی ترقی مانگو. حضور پاک علیہ السلام کی امت کے ایک انسان کے لیے مانگو. یہاں سے لے کر پوری دنیا کے آخر تک جہاں تک امت ہے یہ سب ایک جسم، یہ سارے کے سارے ایک، سب کلمہ پڑھنے والے ایک، کوئی الگ نہیں ہے. دنیا میں کسی کی طاقت نہیں جو کسی کو توڑ سکے. رب العالمین سے سب کے لیے کہ اللہ دنیا میں کہیں امت پریشان ہے، میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، اس امت کو عزت دے اور اپنے نبی کی امت کو پریشانیوں سے بچا لیجیے. ہر ایک اللہ کے بندے کے لیے مانگے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کے لیے مانگیں گے جو آپ کے سامنے نہیں، تو آپ کی دعا کے جواب میں فرشتہ کہتا کہ اللہ اس کو بھی ایسا ہی کر دیجیے. رب العالمین دعائیں قبول فرمائے گا. جب مکے میں پہنچے تو آپ کی زبان پر یہ دعا کہ اللہ میں آپ کے گھر میں حاضر ہوں. اور جیسے ہی آپ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے تو آپ وہاں جا کر دعا کریں اے اللہ یہ آپ کا حرم ہے، اس میں چیونٹی کا مارنا، اس میں جانوروں کا مارنا حرام ہے. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں آپ میرے جسموں کو جہنم پر حرام کر دیجیے. اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اپنے بندوں کی دعا قبول فرمانا. جتنی بھی دعا مانگوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ ایک ایک قبول ہوگی، مگر اپنے دل کو بنا لو ایک ایک دعا قبول ہوگی. عافیت اللہ سے مانگو، سکون اللہ سے مانگو. مال دولت کا نام سکون نہیں ہے، جو کہتا غلط کہتا، جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دنیا میں کتنے مالدار ہیں جن کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو سکون کہتے ہیں. سکون نہیں، سکون تو کچھ اور ہے. مال دولت اسباب ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی مانگنا چاہیے، مگر دل کا سکون الگ ہوتا ہے. کبھی کبھی رکشا والے کو دیکھ لیں کہ پیڑ کے نیچے، کمر کے نیچے گدی ہوتی ہے، آرام سے سو رہا ہوتا ہے، اور کھربوں پتی جو ہوتا ہے وہ اپنے گدے پر کروٹیں بدلتا ہے. اس کو سکون حاصل، اس کو سکون نہیں حاصل ہے. سکون تو کچھ اور ہے. لوگوں نے مال دولت کا نام سکون جانا، وہ تو مال دولت اسباب ہیں. اللہ سے وہ بھی مانگنا ہے حلال طریقے پر، مگر اللہ سے سکون مانگے، امت کو مانگے. تو میں نے عرض کیا مکہ مکرمہ پہنچے تو اس موقع پر اللہ سے عرض کریں آپ کا مہمان بن کر، اور لبیک کا ترانہ آپ کی زبان پر اللہ نے حاضر. آپ حرم پہنچے، وہاں سے اپنے کمرے پر پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے سامان رکھا. آپ کی طبیعت یہ چاہے گی کسی طرح سے میں جلدی سے حرم پہنچ جاؤں. پر میں نے شروع میں حدیث شریف آپ سے بیان کی تھی، جلدی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان انصاف کو دعا دی تھی کہ تمہارے اندر 2 کام بڑے اچھے ہیں، بردباری ہے اور تم کام کو سوچ سمجھ کر کرو. پہلے کمرے میں پہنچ جائیے سکون کے ساتھ. اگر کسی کو نہانا ہے، تنہا پانی بہانا ہے تو بہا لو، کوئی بات. صابن نہیں لگانا ہے، بالوں کو کچھ نہیں کرنا. آپ نے اپنے کمرے میں چادر تان لی، لیٹ گئے، بیٹھ گئے، سکون لے لیا، 2-3 گھنٹے آرام کر. کوئی جلدی نہیں، بالکل ہر طرح سے لوگ کہیں گے چلو بھائی جلدی چلو، نہیں بالکل نہیں. ظاہر تھکن کے ساتھ جو عمرہ ہوگا اس میں مزہ نہیں آئے گا، اور سکون کے ساتھ جو عمرہ ہوگا اس کی لذت تو کچھ اور ہوتی ہے. رات کو کسی موقع پر جیسے لوگوں کو کھانے کی لگ جاتی ہے، کسی کو بریانی اچھی لگتی ہے، کسی کو مرغا اچھا لگتا ہے، اس اللہ کے بندے سے معروف کرو جس کو رات کے رونے کی لگ گئی ہوتی ہے کہ رات کے رونے کا کتنا مزہ ہے.
دنیا کی کسی نعمت کے اندر وہ مزہ نہیں جو اللہ کے سامنے رات کو آنسو بہانے میں ایسا لگتا ہے کہ دروازے کو کھٹکھٹا لیا اور اپنے دل کی بات ان کے دروازے پر رکھ دی، اب مالک کریم ہے وہ قبول کر کے رہے گا۔ اس لیے آرام کے ساتھ اس کے بعد وہاں سے نکلے، کچھ کھا لیں، سامان کو فٹ کر لیں، ٹھیک ہو گئے۔ اب 2-3 گھنٹے آرام کر کے وہاں سے چلے۔ جیسے آپ چلیں گے، مجھے نہیں معلوم آپ کی بلڈنگ کہاں ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ آپ کو عزیزیہ میں ملے، ہو سکتا ہے دائیں بائیں۔ عزیزیہ تو لوگ سمجھتے ہیں محلہ، عزیزیہ تو پورا یوں سمجھے کہ 2-3 سنبل۔ اب کوئی اللہ کا بندہ میاں سرائے والا یہ کہے کہ میں سنبل میں رہتا ہوں، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اور جو حیات نگر میں کہہ رہا ہے میں بھی سنبل میں رہتا ہوں، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اور جو اس کے بعد اور آگے گاؤں میں رہتا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ میں سنبل میں ہوں، یہ سارے کا سارا سنبل۔ تو عزیزیہ کا ایک کنارہ تو وہ ہے جو حرم شریف سے تقریباً 3-4 کلومیٹر، اور دوسرا کنارہ وہ ہے جو حرم شریف سے تقریباً 12 کلومیٹر۔ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو کمرہ کہاں ملے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے کمرے میں سامان رکھے، اپنی بلڈنگ کو پہچانے، وہاں سے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیں اور بتا دیں یہ بلڈنگ ہے، یہ پہچانے، یہ نمبر ہے۔ یہ کسی نئی جگہ جانے کے بعد لوگ راستہ بھول جاتے ہیں۔ ایک طرح کی عمارتیں سینکڑوں بنی ہوئی ہیں ایک رنگ کی، آپ کہیں گے ایسے لگ رہا ہے وہ ایسے رنگ کی تھی، نہیں، سمجھو پہلے اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنی عورتوں کو، اپنے ساتھیوں کو پوری بات سمجھاؤ، اور پھر وہاں سے آپ کو بس لے کر آئے گی، اپنے بس اڈے کو پہچانو، کیونکہ عزیزیہ کے اندر ایک 50 بس اڈے ہیں، ایک بس اس بلڈنگ کو لے کر آتی، ایک اس کو لے کر آتی، ایک اس کو لے کر آتی۔ آپ اپنے اڈے کو معلوم کرو کہ اس بلڈنگ والوں کا بس اڈا کون سا ہے، اور وہ میری بلڈنگ سے دائیں کو، بائیں کو، آگے سے پیچھے کو وہ کس جگہ ہے، تاکہ خوب اچھی طرح سے پہچان۔ آپ نے اس کو پہچانا، اپنی بلڈنگ اور بس اڈے کو پہچان لیا خوب اچھی طرح سے۔ آپ پہچانیں، اپنی عورتوں کو پہچانوائیں، اور اس کے بعد آپ بس میں بیٹھے، بس میں لا کر آپ کو چھوڑیں۔ بس جہاں آپ کو چھوڑے گی تو یہاں اس چوراہے سے لے کر حرم شریف تک پہچانے یہ کون سا راستہ، کیونکہ چاروں طرف سے آپ دیکھیں گے تو یہ بھی حرم شریف ادھر سے آئیں، یہ بھی حرم شریف، یہ بھی حرم شریف ادھر سے، وہ بھی حرم شریف۔ ایک تو دروازے نہیں ہیں، تقریباً 100 کے قریب دروازے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھو کہ ہم کدھر سے آ رہے ہیں، وہ جس دروازے میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس کے نمبر کو لکھ لو، یاد کرو کہ یہ نمبر ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بتا دو کہ گیٹ نمبر 68 سے ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اگر اندر کسی کا ہاتھ چھوٹ جائے، کوئی بھول جائے، کوئی قافلے سے الگ ہو جائے، وہ اندر تلاش نہ کرے، کیونکہ 5-10 لاکھ کے مجمع میں کوئی کسی کو ملنے والا نہیں، وہ کس کو تلاش کرے گا، ممکن ہی نہیں ہوتا۔ کہا کہ بڑی آسانی یہ ہے کہ تم کسی اور کو تلاش نہ کرنا، بلکہ اس گیٹ کے باہر دروازے پر یہاں آ کر کھڑے ہو جانا۔ ہم اگر تمہیں بھول گئے، تم اگر ہمیں بھول گئے، یا کسی موقع پر ایک دوسرے کو بھول گئے تو یہاں آ کر ملیں گے، ایک جگہ اگر متعین کر لیں گے تو پھر کوئی پریشانی نہیں، قدم قدم کا مسئلہ ہے۔ ورنہ آپ سوچو کسی موقع پر ایک اللہ کا بندہ گیا، مراد آباد کے ہمارے ایک عزیز گئے اپنے بیٹے کے ساتھ، جدہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ہاتھ چھوٹ گیا، اس اللہ کے بندے کو ایئرپورٹ میں تلاش کیا، کسی کو نہیں ملا۔ اب آپ سوچو کہ بیٹے پر کیا گزر رہی ہوگی، میرا 70 سال کا باپ میرے ساتھ آیا کہ وہ بیچارہ کہاں ہوگا، اور آپ جانے کئی دن میں ملے، کل ملا کر 38 دن کا سفر تھا، 34ویں دن میں وہ اللہ کا بندہ ہاتھ آیا۔ سوچو کیا ہو، کیا اس اللہ کے بندے کا بیٹے کا حج ہوا ہوگا، اور کیا اس اللہ کے بندے کا خود ہوا ہوگا، وہ اپنے بیٹے کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ کی یاد میں آنسو بہا۔ آپ یہ کہیں کہ میں تو ذہن کا پکا ہوں، آپ پکے ضرور نہیں کہ آپ کی عورت کس کی ذہن کی پکی ہو، آپ کو کیا معلوم، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ آپ کی لڑکی کسی ذہن کی پکی ہے کہ نہیں، ایک ایک چیز کو سمجھاتے ہوئے چلو، ایک ایک چیز۔ اور وہ اللہ کے بندے بھی ایسے نہیں ملے، انہیں صرف اتنی بات یاد تھی کہ سنبل کا ایک آدمی ہے جو اٹیچی کی دکان پر کام کرتا ہے، اور سنبل کے اس آدمی کا نام یہ، پتہ نہیں کون بیچاروں کو مکے پہنچا کر گیا، کیسے حج کیا، کیسے کیا کیا۔ ایک دن کہیں سے مکے میں گزر رہے تھے، حج کے 20-25 دن کے بعد کوئی اٹیچی کی دکان نظر آ گئی، اس اللہ کے بندے کو ایک بات یاد تھی کہ سنبل کا ایک آدمی مکے کی کسی دکان میں، اٹیچی کی دکان میں کام کرتا ہے، اور اس کا یہ کام، وہاں جا کر یہ پوچھ بیٹھے جی میں سنبل کا رہنے والا ہوں، مراد آباد کا، ایک صاحب ہے نام یہ، اتفاق سے وہ اللہ کا بندہ ان سنبل والوں کو جانتا، بلا کر پھر وہ ان کے گھر پر پہنچا کر گئے، پتا چلا کہ 34-35 دن میں اپنے بیٹے کا ہاتھ آیا۔ تو کوئی اللہ کا بندہ بھولے نہیں، ورنہ آپ کے سفر کا ستیہ ناش ہو جائے گا، بالکل ذہانت رہ جاتی ہے اس میں۔ ایک صاحب پاکستان کے کھربوں پتی کتنے مالدار سے حج کرنے کے لیے آئے، اور آ کر کہنے لگے جی مجھے تو VIP والا حج کرنا ہے۔ وہاں کے علماء نے ان سے کہا ہے یہ زبان یہاں نہیں بولی جاتی ہے، ٹھیک رکھ اپنے آپ کو، اوقات کی بات کر۔ انہوں نے آتی دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی لیموزین جو ہوتی وہ خریدی، 3-4 نوکر خریدے، 5 اسٹار میں کمرہ ان کا،
نیچے گاڑی کھڑی، ایک نوکر یہاں پر، ایک لفٹ پر، ایک دروازے کے سامنے، کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ آتا ہم تو بڑے آدمی، ہمیں VIP کرنا ہے۔ اللہ کے بندے انہیں سمجھاتے کہ یہ زبان یہاں نہیں بولی جاتی ہے، اس بار کو گھر بڑھ گیا، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں۔ لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا مالدار آدمی، اللہ نے مجھے پیسے دیے، کون سی پریشانی کی بات ہو گئی اس میں؟ کہا کہ کسی دن بھی اللہ سگنی کا ناچ نچاتے کا تو روتا پھرے گا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں، اکھڑ دماغ ذرا کھڑی ہوتا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، بیوی گئی غسل خانے میں وضو کرنے کے لیے، قریب ہوٹل تھا کہ حرم شریف کی اذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت و تکبیر کی۔ اس اللہ کی بندی کو وضو کرتے ہوئے ایسا لگا کہ حرم شریف میں نماز کھڑی ہو گئی، ہاتھ کا بلہ بھی نہیں، گلے کا یہ بھی نہیں، اس کا پرس بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ وضو خانے سے نکل کر غسل خانے سے سیدھی حرم شریف کو چلتی، یہ بیچارہ کمرے کا اندر تھا۔ جیسے ہی اس نے جا کر حرم شریف میں باہر جا کر نماز پڑھنی شروع کی، سخت گرمی تھی، وہ اللہ کی بندی بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہوگا، نہ تو گلے میں کوئی بلہ، نہ یہاں پر کوئی چیز ہے، کچھ نہیں۔ پولیس نے اٹھا کر لے جا کر اسپتال میں کر، اب یہ انسان بابل کتوں کی طرح مارا کر رہا ہے کہ میری بیوی، جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو VIP والے، اور اللہ کے بندے کہہ رہے تھے یہ زبان یہاں نہیں بولی جاتی، زبان کو ٹھیک کر۔ یہاں تو اللہ نے ایک رنگ میں رکھا، یہاں کی زبان الگ ہے، یہاں بندگی ہے، انسانیت ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ اس اللہ کے بندے سارے ٹیلی ویژن، سارے اخباروں میں سب جگہ نکل، پولیس اس کام پر لگ گئی، بڑا آدمی تھا کہ کچھ بھی ہو، حکومت کے کاری مجھے لگ گئے کہ دیکھو کہ اس کی بیوی کا، مگر اس کے ہاتھ میں کوئی پہچان نہیں، وہ بیچاری بے ہوش قوم میں چلی گئی، وہ کس سے کہے کہ میں کیا ہوں۔ 5 دن کے بعد اسے ہوش آیا اسپتال میں، ڈاکٹروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ وہاں ہوٹل میں رہتی ہوں، میرے شوہر کا نام ہے۔ پھر وہ بھاگا بھاگا وہاں پہنچا، بیوی کو لے کر آیا، ٹھیک ہو گئی، گھر میں لائے۔ مجھے مولوی صاحب توبہ کرتے تو روتا ہوا ان کے پاس آیا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کروا دے۔ بولے میں نے تجھ سے کہا تھا نا، بولے جب ناچ نچانے پر آتے ہیں تو بندریا بنا دیتے ہیں، اوقات میں رہے، اب تو ٹھیک ہو گیا۔ بولے ہم نے تو پہلے تم سے کہا تھا کہ یہ زبان یہاں نہیں بولی جاتی، اس لیے میں نے کہا کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا نہ نکلے جو رب العالمین کو پسند نہ آئے۔ 1 منٹ میں کسی کا ہاتھ چھوٹ جائے پریشانی ہو جاتی، چلتے چلتے ٹانگ چھوٹ گئی، کہیں رک گئے، کہیں کچھ ہو گئے، کہیں چوٹ لگ گئی، کہیں کچھ ہوا۔ آپ سوچو کہ کسی اللہ کے بندے کے جاتے پاؤں میں چوٹ لگ جائے، اس بیچارے کا کیا حج ہوگا، نہ اس سے چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ چوٹوں سے بچا لیجیے، پریشانی سے بچا لیجیے، تکلیف سے بچا لیجیے، مجھے شاندار حج نصیب فرما دیجیے۔ آپ کمرے سے چلے، بس اڈے کو پہچانا، اپنی بس کو پکڑا، وہاں سے اگر حرم شریف کے قریب اترے، اس چوراہے کو پہچانا اور وہاں سے حرم شریف کے دروازے کو پہچانا، اور اس طرح سے حرم شریف کے اندر چلے۔ اب جیسے ہی آپ حرم شریف کے اندر جائیں گے، یہاں سے آپ دعا پڑھ کر داخل ہوں گے، لبیک کا ترانہ آپ کی زبان پر، آپ کے سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور آپ ہیں اور آپ کا دل ہے، اور آپ کی آنکھوں کے آنسو ہیں، آپ جتنے چاہیں یہاں پر بہا لیں، جتنے بہائیں گے وہ کمی کا۔ جس موقع پر آپ چلیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کی پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، رب العالمین اس موقع کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ آج ہم نے تمہارے لیے کھلا ہوا چیک دے دیا ہے، اور اس پر ہم نے لکھا نہیں جو چاہے لکھ لو، تم دنیا اور آخرت کی جو نعمت مانگو ہم تم کو دیں۔ آج تم ہمارے دربار میں آئے ہو، تم نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا، آج دیکھو مالک الملک ہے کیسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے، یہ طریقہ ہے، پہلا برآمدہ آئے گا، اس کے بعد سینڈی آئے گی، دوسرا برآمدہ، اس کے بعد تیسرا، اور پھر اس کے بعد چلیں گے۔ اس کے بعد جب آپ فرش میں پہنچ جائیں گے تو اجالا لگے گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ غالباً میں صحن میں آ گئی۔ آپ اس موقع پر جب دعا کریں گے، یہ دعا کا موقع ہے، تو اس موقع پر جب دعا کریں تو جو سیڑھیاں اتر رہی ہیں وہاں نہ کھڑے ہوں، کیونکہ اس سے پہلے لاکھوں آدمی پیچھے سے آ رہے ہیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پیچھے سے آگے کسی نے دھکا دے دیا، آپ کو دعا میں مزہ نہیں آئے گا۔ لہذا پہلے ایک طرف کو ہو جائیے، نگاہوں کو نیچا کر کے، اور اس کے بعد جب آپ سکون سے ایک طرف کو ہو گئے، تب آپ نگاہوں کو اٹھائیے اور کعبۃ اللہ کا دیدار کریں۔ عجیب چوکور عمارت ہے، نہ تو کوئی ڈیزائن، ایک کالی عمارت، کالے رنگ کا کمرہ، کالا غلاف، مگر رب العالمین نے اپنی ذات کا نور ڈال دیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو 1 لاکھ سال کی عمر نصیب ہو جائے اور پوری زندگی دیکھتا رہے، مگر کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا۔ آج تک ایک انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے دیکھتے دل بھر گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ رب العالمین کا جب دیدار ہوگا تو جنتی یہ کہیں گے اللہ اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ ہی کو دیکھنا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا نہیں جنت میں جاؤ، جنتی کہیں گے ہٹنے کو تیار۔ فرشتے نور کی بنی ہوئی زنجیریں لے کر آئیں گے، اور رب العالمین اپنے بندوں کے پاؤں میں نور کی زنجیریں ڈال کر انہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ،
آج گھسیٹ کر لائے جا رہے ہیں تو اللہ کے مہمان خانے میں کہ نہیں تم چلو کہ اللہ آج آپ کو دیکھے بغیر سے نہیں ہے، آج تو آپ ہی کو دیکھ۔ مثال کے طور پر آپ سے عرض کروں، آپ ٹارچ کو الٹا کر دیں، اس کی روشنی جب نیچے کو آئے گی تو یہاں پر پڑے گی، اور رات میں جب آپ اس کو دیکھیں گے اس کا فوکس، اس کا عکس نیچے کو پڑے گا۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات کا عکس نیچے کو پڑتا ہے۔ سبحان تیری قدرت ہے۔ ہم کعبۃ اللہ کی جو چوکور عمارت ہے اس کا ثواب دیکھنے میں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چوکور عمارت ہے، مسئلہ چوکور عمارت کا نہیں۔ اگر چوکور عمارت کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک آدمی ہوائی جہاز میں اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، اگر اس میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو پھر نماز کے لیے رخ کدھر کو کرے گا؟ کیونکہ کعبۃ اللہ تو نیچے رہ گیا، وہ 35,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہے۔ نہیں کہتے نہیں نماز ادھر ہی کو کرو، یوں کر کے نہیں پڑھنی، یوں ہی کرو۔ بہت سے جہاز اس زمانے میں ایسے پنڈوبی قسم کے جو سمندروں کی گہرائی میں چلتے ہیں، وہ کدھر کو نماز پڑھیں گے؟ اگر کعبۃ اللہ کا مسئلہ ہو تو ان کو نماز یوں پڑھوانی چاہیے کہ تم اوپر کو وہ کر کے پڑھو، لیکن نہیں، کہا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل سیدھ میں، یہ ہر جگہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ نہیں، رب العالمین کی ذات کا عکس آ رہا ہے، رب العالمین کی ذات کی تجلی پڑ رہی، رب العالمین کی ذات کا نور آ رہا ہے، اور انسان کعبۃ اللہ کے دیکھنے میں مگر رب العالمین کی ذات کے چکر لگا رہا ہے۔ مالک آج دل کی کہنے دیجیے، آج تو مجھے آپ کی چاروں طرف موقع ہے۔ اللہ حقیقی طواف نصیب فرمائے، اللہ حقیقی طواف نصیب فرمائے۔ ایک مثال دوں، کبھی کبھی ہمارے ہندوستان میں لڑکے لڑکیوں میں محبت ہو جاتی ہے ناجائز۔ اگر کبھی کسی کی کسی سے آنکھ لڑ جائے تو لڑکا اس کے گھر کے چکر ہی لگاتا ہے، بچتا ہے، دن رات لگاتا ہے، اور آ کر یہی بیان کرتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں نے دیکھا، فلاں موقع پر۔ یہاں تو انسانوں کی ناپاک نگاہ لڑی ہے، آج تمہاری نگاہ رب العالمین کے گھر پہ لڑ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر طواف فرمایا، اور جب آپ نے حجر اسود کو چوما، حدیث شریف میں آتا ہے جس اللہ کے بندے نے حجر اسود کو چوما، اللہ کہتا ہے اس نے میرے سیدھے ہاتھ کو چوما۔ کہاں ہمارا ناپاک منہ اور کہاں رب العالمین کا سیدھا۔ اللہ بندے کو کتنا اٹھاتا ہے، کتنا اٹھاتا ہے۔ بندے سے اللہ کہتا ہے تو اپنی اوقات کو مت دے، آج ہماری حکومت کو دے، ہم تجھے اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب حجر اسود کو چوما اور پیچھے کو آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آنسو کیسے؟ کہا کہ عمر یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے، آج ہم نے اللہ کے ہاتھ کو چوما۔ اس لیے آتا ہے اگر موقع ملے چوم لیں، موقع نہ ملے دور سے یوں اشارہ کریں، یوں کر کے چوم لیں، بس اتنا کہا۔ کسی کو ہماری ذات تکلیف نہ پہنچے۔ جس موقع پر آپ حرم شریف میں آئے اس موقع پر دعا کریں اللہ پوری جم کر، کم از کم 15-20 منٹ تک اللہ سے مانگے، اللہ سے پوچھیں، اپنے آپ کو جتنا چھوٹا سمجھ سکیں چھوٹا کریں، اور رب العالمین کی شان جو کچھ سمجھ سکیں اسے بلند کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ کبھی کبھی فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا دروازوں پر جا کر کہتا لاؤ بھائی جی، لاؤ بھائی جی، اور اگر کبھی کوئی بڑا پھاٹک پرانے زمانے کا آ جائے تو چلا کر کہتا لاؤ بابو جی۔ آواز بدل جاتی ہے کہ آج بڑے پھاٹک پر آیا ہوں، نوٹ بڑا ملے گا، تم بھی انشاءاللہ بڑے پھاٹک پر پہنچو گے۔ دنیا کا کوئی سخی اپنے پھاٹک سے لوٹاتا نہیں کسی کو، اللہ بھی اپنے بندوں کو لوٹایا نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو سمجھو، اپنی دعاؤں کو بناؤ، جم کر 15-20 منٹ اللہ سے مانگو۔ ہر ایک سے کہتے ہو کہ الگ الگ ہو جاؤ، آج اپنی اپنی الگ مانگو۔ بیوی سے کہو کہ وہ الگ مانگے گی، آپ الگ مانگو، بچے الگ مانگے، جم کر مانگو اللہ۔ اس کے بعد جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں، یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو لبیک پڑھا تھا، جب طواف شروع ہوگا تو آپ کا لبیک ختم ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے تھے اللہ حاضر ہوں، اور جب حرم شریف میں پہنچ گئے تو حاضر ہو گئے۔ رب العالمین فرما رہا تھا کہ ہم بھی حاضر ہیں، آ جاؤ، آج ہماری رحمت تمہارے لیے کھلی ہوئی۔ جانے کے بعد ایک کام پھر کریں، ایک دم طواف شروع نہ کریں۔ میری ایک بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، طواف کو شروع نہ کریں، پہلے کعبۃ اللہ کو سمجھیں، حجر اسود کس جگہ ہے، چکر کیسے لگایا جا رہا ہے، کدھر کو لوگ جا رہے ہیں، اور کدھر سے آ کر ایک چکر پورا ہو رہا ہے۔ پہلے حقیقت کو سمجھو، ڈیزائن کو سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چکر کے بعد معلوم کرنے لگے اب کیا کریں۔ ایک اللہ کا بندہ جس موقع پر روتے ہوئے کرتا ہے،
کوئی اللہ کا بندہ بیچ میں آ کر اس سے کچھ کہنے لگے، اس کی طبیعت ٹوٹ جاتی ہے، بولے یار پہلی دفعہ جو دل لڑا تھا تو ماں کے بیچ میں کہاں ٹانگیں پھنسانے لگے۔ یہ آنسو ہر وقت نہیں بہتے، یہ کبھی کبھی نکلتے ہیں۔ یہ دل کی بیٹری کبھی چارج ہوتی ہے، یہ ہر وقت نہیں چلتی۔ جس وقت چل پڑے تو پھر کسی اور سے بات کرنے کی بات نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان پرورش پائی، گود میں پلے۔ ایک اللہ کی بندی آئی، اس زمانے میں جو باندیوں کا رواج تھا، اور اس کو مستی کے ساتھ وہ بیچاری طواف کر رہی تھی بہت شاندار طریقے پر، آنسو بہا رہی تھی۔ حسن بصری کا ہاتھ پکڑ کہنے لگی، حسن یہ تو بتاؤ کعبۃ اللہ کی اینٹوں کا طواف کر رہے ہو یا اللہ کی ذات کا؟ اینٹیں کیا ہے؟ اینٹ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے کوئی اور اینٹ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور تھی، اس کے بعد لوگوں نے پھر بنائی، پھر بنایا، پھر بنایا، کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ مسئلہ اینٹ کا نہیں ہے، مسئلہ رب العالمین کی تجلی کا۔ اس کو کہتے ہیں کہ دل لڑ جائے، انسان اپنے آپ کو بالکل سنا کر دے، میں کچھ نہیں، مالک آج آپ سب کچھ۔ سب سے پہلے حجر اسود پر پہنچے، اگر اس کے بعد موقع ملے، بھیڑ ہوگی نہیں ملے گا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ انہوں نے حجر اسود کے کونے کے بالکل سامنے دیواروں میں ہری لائٹیں لگا دی۔ حجر اسود کیونکہ ذرا نیچے آپ کو دیکھا نہیں انسانوں کی بھیڑ میں کہ میں کہاں سے شروع کروں، آپ چلتے چلتے حجر اسود کے اس طرح سے سامنے آ جائیں کہ یہ والا حصہ آپ بالکل اس کے سامنے آ جائیں۔ جب یہ والا حصہ آپ ہری پٹی کے، ہری لائٹ کے سامنے یہ والا آ جائے گا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا یہ والا حصہ خود بخود آٹومیٹک خود بخود حجر اسود کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی آپ اس کے سامنے آ جائیں تو ایک طرف اس کی طرف کو موڑ دیں، حجر اسود کے اس کونے کی طرف کو، اور بالکل باقاعدہ نیت کی جاتی کہ اللہ میں آپ کے گھر کا طواف کرنا شروع کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نفل نماز کی، فرض کی، واجب کی نیت کرتے ہیں، نیت کریں 1-1.5 سیکنڈ پہلے، اور جیسے ہی آپ حجر اسود کے سامنے آئیں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یوں کر کے اشارہ کر دیں، ہاتھوں کو پیچھے کر لیں اور ان کو چوم لیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل ایسے ہی ہے گویا کہ تم نے حجر اسود کو چوم لیا۔ ہمارے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی رہنمائی کوئی نہیں، جب آپ نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ کسی نے ایسے چوما اس نے بھی چوما، اور کسی نے ایسے چوما اس نے بھی چوما، اور ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس والے میں اور اس والے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے اس کو بھی چومنا بیان کیا اور اس کو بھی چومنا بیان کیا، دونوں کا مقام ایک بیان کیا۔ اب آپ نے یہاں سے چکر لگایا، میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس کے بعد صفا مروا کے چکر لگانے ہیں، اس لیے آپ اپنے والے احرام کو اس والی بغل کے نیچے نکالیں اور شروع کے 3 چکروں میں آپ کو ذرا اکڑ کر چلنا ہے۔ 3 چکروں میں آپ کو اکڑ کر چلنا ہے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے آئے پہلی بار ہجرت کر کے، جب یہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا تھا، پھر اللہ نے موقع دیا تو وہ لوگ بیچارے بالکل کمزور ہو گئے تھے صحابہ کرام۔ تو بعض مشرکین کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ دیکھو انہیں مدینے کے بخار نے بالکل سکھا دیا اور کمزور کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ یہ لوگ ہمارے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ 3 چکر اکڑ کر چلو۔ اکڑ کر چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ دوڑ نہیں سکیں گے، آپ کے آگے بھی لاکھوں آدمی، آپ کے پیچھے بھی لاکھوں آدمی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنت پر کتنا عمل ہو سکے اتنا کرے۔ اگر کسی کو تیز چلنے کا موقع ملے، ہو سکتا ہے کسی اللہ کے بندے کو یہ مسئلہ ہوگا نہیں تو مجھے تیز چلنا، اس کا آسان طریقہ یہ آپ دوسری بلڈنگ میں چلیے، مگر وہ والا چکر بڑا لمبا پڑتا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کا ایک، اور 7 چکر 7 کلومیٹر کے پڑیں گے۔ پہلے لوگ چھت پر کر لیا کرتے تھے، چھت تو اور لمبی ہو گئی۔ اگر صحن کے اندر کریں تو آپ کو 3 چکر کے اندر اکڑ کر چلیں، کوئی شرم نہیں، ذرہ برابر کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کی بغل سے عورتیں گزریں گی، دنیا کی خواتین آئیں گی، اپنے اپنے کپڑوں کے اندر ہوں گی، اپنے اپنے کسی لباس میں ہوں گی۔ جیسے آپ نماز میں نیت باندھتے ہیں، نماز کی نیت کے بعد آپ دائیں بائیں کو دیکھتے نہیں،
جب آپ نے طواف شروع کیا نیت کر کے تو یاد رکھیں طواف کی ایک نیت ہے، اب دائیں بائیں کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف نیچے کو. اگر ابھی سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ مزاج بنے گا، ورنہ اگر نگاہ یہاں حرام پر پڑ گئی تو وہاں بھی حرام پر پڑ گئی. یہ خود بخود نہیں بچا کرتی، اس کا مزاج بنانا پڑتا ہے. اور جب بندہ یہ ثابت کر دے، بندے کی جانب سے اللہ کو یہ میسج جائے اور پیغام پہنچے میرا بندہ بچنا چاہ رہا ہے، تو پھر رب العالمین بندے کو بچاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے عورت سے بچنا چاہا تھا، جب عورت نے گندی حرکت کی دعوت دی تو وہاں سے بھاگ پڑے. معلوم تھا کہ دروازہ بند ہے، معلوم تھا دروازے تالے لگے ہوئے ہیں، مگر معلوم یہ ہوا کہ بندہ جتنا کر سکے اتنا کر دے بس. اور رب العالمین کی جانب بندے نے یہ پیغام دے دیا کہ مالک مجھ سے اتنا ہو سکا کہ میں دوڑ پڑا، آگے دروازہ بند ہے. اور جیسے دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں پر ایک معصوم بچہ تھا جس نے آگے چل کر گواہی دی کہ قرآن مجید کا بیان ہے وشہد شاہد من اہلہا. ایک معصوم بچہ جو ماں کی گود میں بولا کہ یوسف پاک دامن ہے، یہ عورت گندی حرکت اس نے کی. اگر کوئی اللہ کا بندہ حرکتوں سے بھاگتا ہے پتہ چلا کہ در و دیوار گواہی دے گی، انسانی دنیا گواہی دے گی. اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے دامن کو پاک دامن کرنا چاہے. اس زمانے میں بہت سے لوگ مستعار کر کہتے ہیں نہیں بچ رہی، میں صاف کہتا ہوں تم نے بچا ہی کبھی، ذرا بچا کر دیکھو. رب العالمین سے کوئی بندہ یہ کہ اللہ مجھے بچا لیجیے اور اللہ یہ کہے کہ ہم نہیں بچائیں گے، ہو نہیں سکتا. جس طرح سے کسی ماں کے بعد اس کا 15 سال کے بعد کوئی بچہ کھو جائے اور 15 سال کے بعد آئے، ماں سے معلوم کرو کیسے انتظار کرتی ہے. اگر رات میں کنڈی بھی ہل جائے سمجھتی ہے کہ پوت آ گیا، دوڑ کر جا کر دیکھتی لڑکا تو نہیں آ گیا، 10 سال کے بعد آیا ہے. جس طرح سے ماں کو بچے کے آنے کی خوشی ہے، میں آپ کے سامنے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اللہ کی، اگر کہوں تو قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کہوں اللہ کو اپنے بندے کے آنے کی ایسی خوشی ہوتی ہے میرا بندہ پلٹ کر آیا. کون سی بات ہے؟ اپنے آپ کو بنانا ہے. رب العالمین دھکا نہیں دیتا. دنیا میں اگر کوئی انسان شراب پینے لگے، آخری درجے کی شراب پی کر اس نے اپنے آپ کو چھوڑا دیا، اس کے گھر والے کہتے ہیں تم ہمارے پی کر تم نے ہمارے پیشانی پر تھپا لگا دیا، نکل جاؤ یہاں سے، ہم تم سے بات کرنے کو تیار نہیں. اس کی بیوی نہیں بات کرتی، بچے نہیں بات کرتے کہ تم نے آوارہ گردی میں خاندان کو بدنام کر دیا. اگر یہ 80 سال کی عمر میں سر مسجد میں آ جائے اللہ دھکا نہیں مارتا، بہت اچھا کو تم مرنے سے پہلے آ گئے، جاؤ ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ تو اتنا کریم ہے، ماں سے زیادہ بندے کا انتظار کرتا ہے. جس طرح سے بیوی شوہر کا انتظار کرتی اس سے زیادہ اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ آج پلٹ کر آ جائے، کل آ جائے کہ پرسوں آ جائے. اور آپ تو اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، انشاءاللہ حج مقبول کا تحفہ لے کر آؤ گے، مگر ادا بنانی. آپ نے ایک چکر لگایا لوٹ کر اسی کے سامنے آ گئے. جیسے ہی آپ ہری لائٹ کے سامنے آئے پھر دوبارہ ادھر کو ہو جائیں بسم اللہ اللہ اکبر پھر شروع کر دیں. آپ نے 7 چکر لگائے اور 7 چکر مکمل کر کے اس کو کہتے ہیں آپ کا طواف ہو گیا. جو میں نے آپ کو اکڑ کر چلنے والی بات بتلائی یہ صرف 3 چکروں میں، اور باقی 4 چکر جو ہوں گے وہ نارمل طریقے پر، مگر بغل کے اندر کپڑا نکالنا جو ہوگا یہ پورے 7 چکروں میں ہوگا. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا شرماتے ہیں کہ وہاں پر کیسے چلیں، ذرا شرم آ رہی کو دیکھ نہ لے. ہندوستان میں چھوٹے جھنڈے اٹھاتے وہ شرم نہ آئی کبھی نیلا تو کبھی پیلا تو کبھی رنگین کبھی ادھورا، اور اللہ کے گھر میں آتے شرم آ رہی. یہ تو اپنی اپنی بے غیرتی کی بات ہے، شک داموں بیچ دیا. رب العالمین کہتا ہے کہ ہم سے سودا کرتے، ہم تم سے تمہاری ایمان کے بدلے میں جنت دیتے، تم نے کس سے سودا کیا؟ جاؤ تم دفتروں میں جا کر چکر لگاؤ. کون سی بات ہے؟ کاہے کی شرم؟ آج اللہ کے دربار میں آئے، ہم بیچاریاں مالک ہے. حضور پاک علیہ السلام جب آئے عمرہ کرنے کے لیے، اگر میں آپ سے جملہ بیان کروں تو لگتا ہے کہ مر نہ جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑی اور فرمایا الہی آپ کو کبھی بات، اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. اور اگلا جملہ فرمایا وابن عبدک، اللہ میرا باپ تو تیرا غلام، وابن امتک، اور میری ماں تو تیری باندھی. یہ اللہ کے رسول کے جملے ہیں. ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں آنے والا جتنا آپ اللہ کو جانتے تھے. اور کہتے کیا کہ میرا باپ بھی تیرا غلام اور میری ماں بھی تیری باندھی ہے. اور کہتے ہیں اللہ آج آپ کے دروازے پر حاضر ہوں، آپ مجھے اپنی رحمت سے واپس نہ کیجیے. کتنے پیارے رسول ملے کہ دنیا سے لینے کا اللہ سے مانگنے کا طریقہ دے کر گئے. میں کہا کرتا ہوں کہ امت مسلمہ سے بڑا مالدار دنیا میں کون نہیں. یہودی اللہ کو ماننا چاہ جانے، عیسائی اللہ کو ماننا چاہ جانے، دنیا کے لوگ اللہ کو ماننا چاہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو امتی جانتے ہیں. ان کے نبی ان کو بتا کر کے اللہ سے بھیک مانگنے کی اسٹائل اور اللہ سے بھیک مانگنے کا طریقہ یہ کہ تم اس طریقے پر مانگو اللہ تمہاری جھولیوں کو بھرے گا. آپ نے 7 چکر لگائے اور 7 چکر لگانے کے بعد جب مکمل ہو گئے اب آپ کو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھیں. پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. اس کے بعد
فوراً دعا کریں. کوشش یہ کریں کہ جس موقع پر آپ دعا کریں کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہی جو فوٹو لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس کوشش کریں کہ اس دروازے کے سامنے بیٹھے جا کر چاہے کتنی دور ہو آپ، ایک سب دوسری چوتھی پانچویں 25ویں 36ویں کسی بھی سب میں پیچھے پہنچ جائیں دروازے کے سامنے. دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھیک مانگنے والا آتا ہے وہ دروازے پر آتا ہے، پچھواڑے پر نہیں آتا. حضور پاک علیہ السلام دروازے کے سامنے آئے تھے اور پھر اس وقت مانگنے میں مزہ بھی آتا کہ اللہ آپ کے دروازے پر آئے ہوں اور آپ دروازے پر آنے والوں کو واپس نہیں کرتے، آپ مجھے بھی واپس نہیں کریں گے. اور جم کر یہاں بھی دعا کریں. کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر دعا کی نمبر 1. اس کے بعد آپ نے 7 چکر لگائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی نمبر 2. یہ 2. اس کے بعد آپ جا کر زمزم کے ڈرام رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ زمزم کا کنواں کیا ہے، ان لوگوں نے اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا. اب اس کا راستہ واسطہ کچھ نہیں، بند رہتا ہے. جہاں بھی زمزم کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں جس طرح سے پانی کے یہ ڈبے آپ کہیں جا کر پانی پی لیں. اور حدیث شریف آتا حضور پاک علیہ السلام نے زمزم پی کر کی دعا فرمائی. حج کیا ہے؟ دعاؤں کا مجموعہ. یہاں سے بھیک مانگنی ہے، یہاں بھی مانگنی ہے، یہاں بھی مانگنی ہے. کبھی کبھی انسان مانگنے والا آ کر کہتا کسی دروازے پر بابو جی جلدی کرو 3 بچے بھوکے چھوڑ کر آیا ہوں، اگر دیر لگے تو شاید مرے ہوئے ملیں گے، انہیں روٹی بھی نصیب نہیں ہو. اللہ کہتا ہے کبھی اسٹائل سے یہاں مانگو، دوسرے اسٹائل سے یہاں مانگو، کبھی آخرت مانگو، کبھی دنیا مانگو، کبھی دنیا کی نعمت مانگو، ہر دروازے پر مانگو. رب العالمین نے مختلف کعبۃ اللہ کے اندر کل عرض کروں گا 12 مقامات ہیں جہاں پر اگر دعا مانگو گے خدا کی قسم ایک دعا قبول ہوگی. 12 مقامات. ہم کمبل کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کیمپ کرنے لگے کہ افسوس ہے بیچاروں کو طریقہ نہیں معلوم. سچ کہتا ہوں آج مجھے کوئی تکلیف نہیں مگر بیچاروں کو معلوم نہیں کہ کیسے. بتانا چاہیے کہ حرم کے اندر وہ مقام کہاں ہے جہاں ہم اللہ سے بھیک مانگ سکیں اور رب العالمین ہماری دعا کو قبول کر لے. بیچارے بیان کرنے والوں کو خود ہی نہیں معلوم ہوتا وہ انسان اور کیا بیان کرے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلے آپ نے طواف کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، اور جب زمزم پیجیے تو پھر دعا کیجیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ ہمیشہ کے لیے میری پیاس کو دور فرما دیجیے کہ مرنے کے بعد سے مجھے کبھی پیاس نہ لگے. آج آپ نے مجھے زمزم پلا کر میری پیاس کو دور کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا ماء زمزم لما شرب له کہ زمزم کے بعد جو بھی دعا کرو گے اللہ وہی قبول فرما لے گا. وہ غریب بات کمبل کے ساتھ 3 سال پہلے گئے جو بیچارے یہاں سے بیوی کے ساتھ گئے، بیوی کرسی پر لے کر گئی اور اس کے بعد جا کر پانی پیا اور زمزم کا پانی پی کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میری ٹانگوں میں جان آ گئی. اب بھی موجود ہے. بیوی کے مریض چلا بھی نہیں جا رہا تھا. خود کہنے لگے میں نے کھڑے ہو کر دیکھا اور مجھے لگا میری ٹانگوں میں جان ہے. میں نے بیوی سے کہا کرسی کو پھینک دے اور کہہ رہے وہاں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پہلی مرتبہ پانی پیا اور پورا حج میں نے پیدل کیا اور پورے سفر میں چلتا رہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں. ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. رب العالمین تو کوئی آدمی یہ کرنے لگے کر کے دیکھو ہوگا کہ نہیں، ایسے انسان کو نہیں ملتا ہے، یقین والوں کو ملتا ہے. نہیں ہو کر رہے گا. میں نے اللہ سے مانگا ہے، میں نے کسی غیر اللہ سے نہیں مانگا کہ دعا میں قبول ہونے شک ہو. یاد رکھیں جب آپ نے یہ کام کر لیا اب آپ ایک مرتبہ پھر زمزم پینے کے بعد دعا کر کے پھر اس کے سامنے حجر اسود کے سامنے آئیں اور آپ جس طرح سے آپ نے شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھا اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر کریں. جب آپ نے یہ کام کر لیا اب یہاں سے آپ سیدھے صفا و مروہ پر چلے گئے. صفا مروہ 2 لمبے چوڑے حالوں کا نام ہے. اس کے ادھر بھی چھوٹی سی پہاڑی، اس کے ادھر بھی چھوٹی سی پہاڑی. ایک مرتبہ آپ یہاں سے یوں کر کے پھر جائیں گے جیسے طواف شروع کرنے کے موقع پر کیا اور وہاں جا کر صفا پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں گے اور اس طرح سے کھڑے ہو کہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہو، نظر آتا ہو یا کم از کم آپ کا چہرہ کعبے کی طرف کو ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگی. اپنے آپ کو یاد رکھو، تاریخ کو یاد رکھو، مقام کو سمجھو. یہ صفا پہاڑ وہ ہے حضور پاک علیہ السلام نے اسی پر کھڑے ہو کر ایک موقع پر کہا تھا دنیا کے سارے مسلمانوں کے مشرکین کو بلا کر یہ بتاؤ کہ میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں. اللہ اکبر، اتنا بلند کردار کا وہ اللہ کا بندہ ہے. کیا بات زندگی کی تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ اگر میں آپ سے سوال کروں آپ مجھ سے سوال کریں، ہماری بیوی ہم سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں خود جانتے ہیں کہ تم کیا چیز ہو. تم رات کے اندھیرے کے کچھ اور ہو، دن کے اجالے کے کچھ اور. تم زبان کے کچھ اور ہو، اندر کے کچھ اور ہو، ظاہر کے کچھ اور ہو، اندر کے کچھ اور ہو. اور حضور پاک علیہ السلام پوری قوم سے معلوم کر رہے کہ یہ بتاؤ کہ میرا مقام تمہارے نصیب کیا ہے. سارے کے سارے دشمن کہتے ہیں ماں جربنا علیک الا صدقا، ہم نے سچائی کے سوا آپ کے دامن میں کبھی کچھ نہیں دیکھا. آپ امین ہیں، آپ شریف ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تمہاری بدعملی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے.
اس موقع اسی صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے پوری قوم کو جمع کر کے پہلی تقریر کی تھی. آپ نے اس موقع پر آپ سوچو کہ اللہ نے آپ کو اسی جگہ پر کھڑا کر دیا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، تم کلمہ پڑھو محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے اس موقع پر فرمایا جب آپ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو تو اس موقع پر وہی کلمہ پڑھنا، اور کلمہ پڑھ کر رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ آپ کے حبیب نے اعلان کیا تھا، مجھے نہیں معلوم اس زمانے میں کس نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، مگر آپ گواہ رہیے کہ میں آپ کے نبی کی آواز پر لبیک کہہ کر میں یہیں پر کلمہ پڑھ کر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. اس کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا کہ میں نے بھی صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ کے نبی کی بات کو سن کر جو میرے بزرگوں نے کتابوں نے مجھے بتلائی میرے کام کے اندر پڑی، اور میں یہیں کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہوں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی رسول نہیں. آپ یہیں پر کلمہ پڑھو، طبیعت بن کر آئے گی، اور جم کر دعا کرو یہاں پر جم کر. اب یہاں صفا پہاڑ سے آپ مروہ کی طرف جائیں، یہاں سے وہاں تک ایک چکر، وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، لوٹ کر وہاں سے یہاں کو آئیں، یہ دوسرا. اس طرح سے آپ کو 7 چکر لگا. اس کو کہا جاتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا. اس کے بیچ میں ایک حصہ ہرے رنگ کی لائٹوں کا آتا ہے، یہ والا حصہ آپ کو دوڑ کر پار کرنا. بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کسی طرح سے عمرے کی بات کو آپ کے سامنے پورا کر دوں، پھر انشاءاللہ نماز اور ہم اور آپ روانہ ہوں. آپ کو یاد ہوگا حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، چلے گئے. آپ نے آخر میں پوچھا کہ ابراہیم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا. اللہ کی بندی بھی بہت ذہین تھی. کہا ابراہیم یہ بتاؤ کہ اللہ کا حکم یہ ہے؟ کہا کہ اللہ کا حکم یہ. اس اللہ کی بندی نے منہ اٹھا کر کچھ رکھا، جاؤ جو اللہ ابراہیم کے ساتھ پال رہا تھا اور وہ اللہ قادر ہے کہ بغیر ابراہیم کے بھی پالے گا. تنہائی میں کبھی سوچو اندھیرے میں بیٹھ کر ایک اکیلی عورت ذات چھوٹے بچے کو لے کر جنگل جھاڑیوں میں، اور دنیا کا کوئی انسان، ہم اپنی بیوی کو 1 گھنٹہ جنگل میں نہیں بٹھا سکتے جب سے شہر کی لائٹیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹریفک کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، ہارن کی آواز ہے، اور پورے جنگلوں میں کوئی جانور کوئی انسان کچھ نہیں، اور وہ اللہ کے بڑے اکیلی جنگل میں کیا کہ اللہ کا حکم ابراہیم بیٹھا دے کچھ بھی ہو جائے اللہ نے آپ کے حکم پر مرنے کو تیار. اس کو ثابت قدم کہتے ہیں، اس کو سننا کہتے ہیں، اس کو اللہ کی ماننا کہتے ہیں. یہ سوچو کہ رب العالمین نے صفا اور مروہ پر مجھے اور آپ کو کیوں چکر لگتا ہے؟ کیا رب العالمین کے کام ایسے ہی ہوتے کہ جاؤ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا لو؟ مسئلہ چکر کا نہیں ہے. ہماری یہ دیوانی مندر ہمارے نام پر چکر لگائے تھے، ہمیں اس کی ادب پسند آ گئی. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر حضرت حاجرہ والا صبر، اس کی باری ثابت قدمی، اس کا والا توکل، اس کا والا اعتماد، اس کی باری مضبوطی، اس کا والا یقین آ جائے تو آؤ اور دنیا کے سارے محدث کو کہ تم اپنے وقت کے ڈاکٹر انجینئر ہو، ہماری بندی کے طریقے پر چکر لگاؤ اور ثبوت دو کہ اللہ ہمیں بھی وہی چال چلی، آپ نے اس کی قبول فرمائی اور اس کے سچے میں ہماری بھی قبول فرمائی. یہ ہے چکر. لوگ سمجھتے صفا مروہ کے چکر لگا کر آ گئے. مسئلہ چکر کا نہیں ہے، غلط سمجھتے ہو. اگر کسی نے اس حقیقت کو کہا نہیں تو اللہ کے بندے کو کچھ نہیں ملا. مسئلہ یہ ہے کہ کیوں چکر لگائے. مسئلہ تو یہ ہے مطلب دوڑوانے میں کیا، رب العالمین قادر ہے مجھ سے رات سے کہتے جاؤ کسی کے 15 چکر لگا کر آ جاؤ، ہم تمہیں یہی ثواب دیتے ہیں. اللہ اس بات پر قادر ہے، مگر نہیں، تم یہیں پر آؤ، ہماری بندے کی چال چلو، اور وہی ثابت قدمی، وہی اعتماد، وہی یقین. اس اللہ کی بندی نے کوئی نہ شکر نہیں، اس اللہ کی بندی نے کچھ نہیں، کبھی ادھر کو گئی، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو. رب العالمین کو وہ عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جب وہ پہنچ کر گئی ہے تو رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے ایک پانی کے چشمے کو جاری کر دیا. اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند ہے. پتہ چلا جب آپ نے 7 چکر لگائے، کوشش کرو یہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے کہ میں چکر اسی لیے لگوا رہا ہوں کہ حضرت حاجرہ نے اس ذہن سے لگائے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کرنی تھی، اس خاندان کو بچانا تھا، کیونکہ اس خاندان میں آگے چل کر 2500 سال کے بعد حضور پاک علیہ السلام آنے والے تھے. رب العالمین عراق سے اس خاندان کو لے کر آیا اور یہاں لا کر آباد کیا. کہا کہ نہیں خبردار، ہم عراق کے شرک سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں، وہاں کی بت پرستی سے بچانا چاہتے ہیں، وہاں کے کلچر سے، وہاں کی تہذیب سے، وہاں کی رنگریلیوں سے بچانا چاہتے ہیں. رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کو یہاں لا کر آباد کر دیا. کہا یہیں پر رہنا اور یہاں سے بالکل مت جانا، کیونکہ 2500 سال کے بعد نبیوں کے سردار تمہارے گھر میں آئیں گے. اللہ نے اس نظام کو پہلے سے وجود بخشا. آج وہ اللہ کا بندہ، ان کی ماں وہ چکر لگا رہی ہیں. اپنے آپ کو سوچو اللہ نے آپ سے وہ چکر لگوائے. جب 7 چکر مکمل ہو گئے،
اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پھر پڑھ لیں، اور اب آپ کا کام صرف ایک رہ گیا، آپ کمرے کے راستے میں جتنے بھی حجام ملیں گے کہیں بھی آپ پہنچ جائیں، اپنے بالوں کا حلق کروا لیں، صاف کروا لیں، اپنے سر کو بالکل صاف کروا لیں، اور اسی طرح سے یہ نہ ہو سکے تو اپنے بالوں کو کتروا لیں، کم از کم 3 حصے میں سے ایک حصہ بالوں کا کتروا لیں۔ اگر بال کسی کے اتنے ہیں، اگر اس نے اتنے کروا لیے، اتنا بڑا ایک بال ہے پورے سر کے اتنے بھی اگر کٹوا دیے، کہا جاتا ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے وہ اپنے احرام کو کھول سکتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا، ابھی مولانا بیان کر کے گئے، جو لوگ حلق صاف کرواتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول کی دعائیں زیادہ ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا کر لے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا آپ کمرے سے چلے، آپ نے بس اڈے کو پہچانا، وہاں سے حرم شریف میں جہاں بس نے چھوڑا اس کو پہچانا، حرم شریف کے دروازے کو پہچانا، اندر نگاہ جھکا کر چلے گئے، دعا پڑھ کے آپ جب حرم شریف کے صحن میں پہنچے، کونے میں کھڑے ہو کر نمبر 1 دعا کی، اس کے بعد کعبۃ اللہ کے نظام کو سمجھا، حجر اسود کے سامنے ایک مرتبہ یوں کر چوما، اور اس کے بعد ایک چکر، پھر اشارہ کیا دوسرا، پھر اشارہ کیا تیسرا، پھر اشارہ کیا چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 5 چکر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد جم کر دعا کریں، دعا کرنے کے بعد آپ زمزم پئیں، اس کے بعد پھر دعا کریں، اور اس کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے کتنی دور سامنے آ جائیں اور کھڑے ہو کر اشارہ کر لیں، اور اس کے بعد صفا مروہ پر جائیں، صفا پہاڑ کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے بعد جم کر دعا کریں ہر چکر میں پورے اس پر، اس پہاڑ پر بھی، اس پر بھی، پھر دوبارہ پھر یہاں پر، اور اس کے بعد جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے، بیچ میں جو 2 ہرے رنگ کی پٹیاں ہیں اس والے حصے کو دوڑ کر پار کرنا ہوتا ہے، مرد یہاں پر دوڑ لگائیں گے، اور جب 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھوائیں، اپنے بالوں کو ترشوا لیں، یہاں آ کر آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچیں، اپنے اسی بس اڈے پر پہنچیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور جتنا آپ حرم شریف کے پیچھے کو چلے جائیں گے حجامت کی قیمت کم ہوتی چلی جاتی ہے، حرم شریف کے قریب بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک وقت میں 50، 60 ریال لیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک مرتبہ میں 60-70 ریال کتنی مہنگائی، آپ اور پیچھے کو جائیں اور پیچھے کو اپنے علاقے میں جائیں گے تو قیمت گرتے گرتے کہیں 15 ریال، کہیں 20 ریال، اور کہیں پر 12-15، اس طرح سے معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ اسے کروا لیں، کمرے میں پہنچیں، صابن سے جی مل کر نہائیں خوب اچھی طرح سے، آپ نے احرام کو لپیٹ کر رکھ دیا، اس کے بعد یہ والے کپڑے جو آپ اچھے یہاں سے لے گئے تھے، سادے کپڑے شاندار طریقے پر آپ نے پہنے، اپنے آپ خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد آپ ہیں، حرم شریف ہے، آپ کا دل ہے، آپ کی آنکھوں کے آنسو ہیں، جتنے چاہے چکر لگائیں اور روزانہ اللہ سے مانگیں، ادھر سے کوئی کمی نہیں، اگر کمی ہوگی تو ادھر سے ہوگی، وہ تو بے نیاز ہے کہ تم جتنا بھی مانگو تو ہمارے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے قیامت کے صبح تک ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر ایک یہ کہے کہ اللہ اتنا دے دے، اتنا دے دے، اتنا جو جتنا چاہے مانگے، دنیا سے 50 بڑی گنی دنیا ہر ایک مانگ لے، اللہ کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے پھر نکل کر آتی ہے، جہاں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں۔ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا، اب آپ کمرے پر ہیں، مگر عاجزانہ درخواست ہے، میرے بھائی یہاں پر بہت سے بیٹھے ہیں، اللہ کرے جانے سے پہلے انہیں توفیق ملے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، اللہ کے رسول کے عشق اور محبت میں دیکھتے ہیں کہ غار ثور میں بھی جائیں گے، غار ہیرا میں بھی جائیں گے، اور وہاں کی مٹی بھی لے کر آئیں گے، اور وہاں کی ایک طرف تو عشق کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب سر کے منارے کا نمبر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سر کے ساتھ ہمارے نیچے کو بھی صاف کر دینا، ہماری سمجھ میں یہ محبت نہ آئی، دیکھنے کو چلے تو پہاڑوں کو دیکھ کر آئے، اور اندھے بننے کو چلے تو اپنا ایک بالشتہ چہرہ نظر نہ آیا، یا تو اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے، اس کو تم محبت سمجھ رہے ہو، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ وہاں جا کر بھی ان کے کلیجے کو دکھایا تو اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ زمانے پہلے ایک اللہ کے بندے نے خواب میں دیکھا تھا، آپ قبر اطہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندے نے دیکھا کہ بعض جگہ آپ کے سینے پر نشان ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا میری امت جب گناہ کرتی ہے تو میرے سینے پر نشان لگ جاتے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، ہندوستان میں گناہ کرنا الگ چیز ہے، اور اللہ کے رسول کے دربار میں جا کر گناہ الگ ہے۔ ایک گالی ہے جو خطوں پر دی جاتی ہے، اور کوئی گالی ہے جو مسجد میں دی جاتی ہے، تم کتنے بڑے رہے ہو، تم کتنے نام آیا ہو، اللہ کے نبی کے نام کی روشنی کھاتے ہو، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوگی۔ میری عاجزانہ درخواست ہے جب جا رہے ہو تو ایسا کر کے جاؤ کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ مسئلہ یہی کا نہیں، آخر سے بھی تو ان کا ساتھ لینا ہے، ان کے بغیر تو کچھ بھی تو نہیں، کوئی کہانی نہیں۔
اگر ان کی نظر عنایت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی عمرہ قبول فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیں۔ کل کے لیے میری سب بھائیوں سے درخواست ہے، آج موسم خراب ہے، جلدی سے آ جائیں، باتیں بہت ہیں۔ کل شام کو میں دیکھتا ہوں ہر سال اگلے دن لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ پروگرام تو کئی دن ہونا چاہیے، تبھی تو جا کر طبیعت بن کر آئے گی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی، آپ کی بھی مصروفیتیں ہیں اور بھی کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو کام بھی انشاءاللہ کل ہوگا، امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگا کل شام کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اچھا حج نصیب ہو اور اچھے اعمال کی توفیق مرحمت۔